السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج جس موضوع کے اوپر ہماری گفتگو ہے یا جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے یا موضوع ہے وہ ہے مردانہ طاقت کے حوالے سے، یعنی یہ جو سردیوں کا موسم جا رہا ہے، موسم سرما ہے، اس کے اندر کون سا ایسا ڈرائی فروٹ استعمال کیا جائے جو کہ ہماری مردانہ طاقت کو، جسمانی طاقت کو بڑھا دے۔ تو آج یہی ہمارا ٹاپک ہے۔ جسمانی طاقت بڑھانے کے لیے یہ ایک انسانی جبلت کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ وہ مختلف قسم کی غذائیں، مختلف قسم کے ٹوٹکے، مختلف قسم کی دوائیاں استعمال کرتا آ رہا ہے۔ اور یہ کوئی صرف آج کے وقت کی بات نہیں ہے، یہ بلکہ شروع سے، آغاز کے دن سے، جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے، یہ اس کی خواہش رہی ہے کہ ہماری مردانہ طاقت جو ہے وہ بحال رہے اور تا دیر وہ قائم رہے۔ تو اس کے اثرات کس طرح یہ کمزور پڑ جاتے ہیں کہ یہ مردانہ طاقت کیوں کمزور ہو جاتی ہے، اس میں مختلف قسم کی وجوہات بھی ہوتی ہیں جن کا میں پہلے کے ویڈیوز میں ذکر کر بھی چکا ہوں۔ تو اس میں بنیادی طور پہ زیادہ ہم بستری کرنا، یہ ایک اس میں مین ایک ایشو ہوتا ہے کہ جو لوگ زیادہ ہم بستری کرتے ہیں تو ان کی جو یہ مردانہ طاقت ہے وہ جلدی کمزور ہو جاتی ہے، یا یہ کہہ لیں کہ وہ جسمانی طاقت میں بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ غذائی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ ہے کہ جو لوگ ناقص قسم کی غذائیں استعمال کرتے ہیں، یعنی پراپر طریقے سے دودھ، مکھن، ملائی یا اس طرح کے ڈرائی فروٹس جو ہیں ان کا استعمال نہیں کرتے ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ فروٹس کا استعمال نہیں کرتے ہیں، تو ان کی یہ مردانہ طاقت جو ہے یا جسمانی طاقت جو ہے یہ ایسا ایسا کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اسی حوالے سے جیسا کہ میں نے آپ کو یہ اس کی وجوہات بتائی ہیں کہ اس کی کون کون سی وجوہات ہوتی ہیں، تو علامات کے حوالے سے تو آپ جانتے ہی ہیں کہ علامات میں کیا ایسی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کہ جب ہم بستر ہوتے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ ملتے ہیں، تو اس میں یہ کہہ لیں کہ صورت انزال کا بندہ مریض بن جاتا ہے، جریان کا مریض بن جاتا ہے، یا اس کے علاوہ جو ہے ٹائمنگ کی کمی آ جاتی ہے، اس کے اندر منی بالکل پانی کی طرح پتلی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ مردانہ کمزوری وقوع پذیر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو بنیادی چیز جو ہے جس کی طرف میرا آج اشارہ بھی ہے، اور جو چیز میں آج آپ کو بتاؤں گا بھی صحیح، کہ وہ ڈرائی فروٹس کے حوالے سے ہے کہ سردیوں کے موسم میں، یعنی یہ آج کل جو سردیوں کا موسم شروع ہونا چاہتا ہے، اس کے اندر کون سے ایسے ہم ڈرائی فروٹس استعمال کریں تاکہ ہماری جسمانی طاقت بھی بحال ہو جائے، اور جسمانی طاقت کے ساتھ ساتھ مردانہ طاقت بھی ہماری بہت جلدی بحال ہو جائے۔ ایسے تو مختلف غذائیں جو ہیں وہ مردانہ طاقت کو بحال کرتی ہیں، لیکن ڈرائی فروٹس کے اندر کچھ ایسے ڈرائی فروٹس موجود ہیں جو کہ بہت جلد جو ہے یہ مردانہ طاقت کو بڑھا دیتے ہیں، جسمانی طاقت کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو بلا تاخیر میں آپ کو وہ اجزاء بتانے لگا ہوں، اور وہ آپ اجزاء نوٹ فرما لیں۔ اگر یہ سردیوں کے مہینے جتنے یہ کہہ لیں کہ نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، یہ اگر 4 مہینے یہ آپ مسلسل ان کا استعمال کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کی مردانہ طاقت بھی بحال ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پہ اس کا جو رزلٹ ملے گا وہ یہ ہے کہ آپ کی جسمانی طاقت بھی بحال ہو جائے گی، یعنی اگر آپ جسم میں کمزوری محسوس کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں بھی طاقت و توانائی انشاءاللہ وہ جو ڈرائی فروٹس جو ہیں وہ انشاءاللہ اس میں بھر دیں گے۔ تو آپ یہ ڈرائی فروٹس نوٹ فرما لیں۔ یہ عام سے ڈرائی فروٹس ہیں، اتنے کوئی مہنگے بھی نہیں ہیں، اور یہ کہہ لیں کہ لیکن مفید بہت زیادہ ہیں۔ ان میں نمبر 1 چیز جو ہے وہ تو ہے بھنے ہوئے چنے، یعنی چنے آپ نے یہ ڈرائی فروٹس والوں سے اچھی کوالٹی کے چنے بھنے ہوئے لینے۔ دوسرے نمبر پہ یہ بھنے ہوئے چنے آپ نے ½ کلو کی مقدار میں لینے، اور اس کے علاوہ بادام لینے ہیں آپ نے۔ بادام آپ نے یہ جو امریکن یا آسٹریلین یا اس ٹائپ کے جو بادام ہوتے ہیں وہ آپ نے نہیں لینے، بلکہ آپ نے کاٹھا بادام لینا ہے۔ کاٹھا بادام لے کے اس کی خود گریاں نکالنی ہے، اور وہ گریاں آپ نے ½ پاؤ کی مقدار میں لینی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ اس میں ہے اخروٹ، یعنی اخروٹ بھی آپ نے جو مغز ہوتا ہے وہ آپ نے ½ پاؤ کی مقدار میں لینا ہے۔
بادام کی گریاں بھی آدھ پاؤ ہوں گی، اخروٹ بھی وہ آدھ پاؤ ہوں گے۔ اس کے علاوہ آخری چیز جو ہے وہ ہے سونف، جس کو بادیان بھی کہتے ہیں۔ یہ بادیان بھی آپ نے آدھ پاؤ کی مقدار میں لینے ہیں۔ اب کرنا آپ نے کیا ہے کہ ان تمام اجزاء کو آپ نے تھوڑی تھوڑی مقدار میں ڈال کے ایسا ایسا کوٹتے چلے جانا ہے۔ جب یہ کہہ لیں کہ وہ پھکی نما تیار ہو جائے تو آپ نے کسی ڈبے کے اندر، کسی مرتبان کے اندر اس کو سنبھال کے رکھ لینا ہے، اور صبح فجر کی نماز پڑھ کے آپ 2-3 چمچ اس کے نوش فرما لیں۔ اس کے علاوہ رات سونے سے پہلے یا مغرب عشاء کے درمیان آپ اس کے 3-4 چمچ، 2 چمچ، یعنی حسب برداشت یہ آپ نے رات کے اوقات میں کھا لینا ہے۔ اوپر سے 1 پیالی نیم گرم آپ نے دودھ کی پی لینی ہے۔ یہ آپ نے مسلسل کرنا ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ چاہ میں تو یہ کہہ لیں کہ شروع آغاز میں تو ہم وہ کھاتے ہیں لیکن اس کو کنٹینیو نہیں رکھتے۔ یعنی آپ نے اس کو مسلسل استعمال کرنا ہے۔ روزانہ آپ نے یہ تقریباً 2-3 چمچ صبح، 2-3 چمچ شام آپ نے استعمال کرنے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کی جسمانی طاقت بھی بحال ہو جائے گی اور آپ کی مردانہ طاقت بھی بحال ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔